جنوب میں دارالعلوم سبیل الرشاد کے فضلاء نے جو نمایاں خدمات انجام دی ہیں اور دے رہے ہیں، یہ اپنی نظیر آخر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اس علاقے میں رشادی برادری کے ذریعے سے بہت سے کام ایسے خیر کے وجود میں آئے اور آتے جا رہے ہیں۔ یہ مرکز علوم یہ کہوا رہے ادب، یہ مرکز علوم یہ کہوا رہے ادب، ثانی کہاں ہے میرے سبیل الرشاد کا، ثانی کہاں ہے میرے سبیل الرشاد کا۔ ہمارے دارالعلوم سبیل الرشاد ازہر ہند، جنوبی ہند کا ازہر ہند کہا جاتا ہے۔ ایسا مرکز جس نے 40 سال سے زیادہ عمارت شرعیہ کی خدمت کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر آپ حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب رشادی والا جاہی دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور کیا ہے اور یہاں رہنے والے کیسے ہیں، ان تمام باتوں کو آپ انہی کی زبانی سننے والے ہیں۔ یہ محض تعارف نہیں ہے بلکہ دل سے نکلا ہوا اعتراف ہے۔ حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب رشادی والا جاہی دامت برکاتہم العالیہ کی زبان سے دارالعلوم سبیل الرشاد کا ذکر سننا ایسے ہے جیسے کسی شجر سایہ دار کی جڑوں سے وابستگی کا احساس ہو جائے۔ ان کے الفاظ میں درد بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے اور اس عظیم ادارے کے روشن مستقبل کی امید بھی۔ دارالعلوم سبیل الرشاد صرف ایک مدرسہ نہیں، یہ فکر و کردار کی تربیت گاہ ہے جہاں علم کے ساتھ اخلاص، ادب اور خدمت دین کا شعور پروان چڑھتا ہے۔ حضرت والا کی باتیں سن کر یہ یقین مزید پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ ادارہ اکابر کی امانت ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے چراغ راہ بنا رہے گا۔ تو چلیے سنتے ہیں حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب رشادی والا جاہی دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور کیا ہے، یہاں کے رہنے والے کیسے ہیں اور یہاں پڑھانے والے اللہ کے کس طرح کے نیک صالح بندے ہیں۔ ہے نا، آخری بات ایک 5 منٹ لے لیتا ہوں، مجھے معاف فرمائیں، دل دکھا ہوا ہے میرا۔ جانتے کیا ہو سبیل الرشاد کو؟ تم جانتے کیا ہو سبیل الرشاد کو؟ سبیل الرشاد کے اساتذہ کو جانتے کیا ہو؟ نہیں، شخصیت پرستی پر مر رہے ہیں کچھ لوگ، دل جل رہے ہیں ان لوگوں کے۔ میں اسی لیے ابھی کمرے میں بیٹھ کر میرے ساتھیوں سے مذاق کے طور پر ڈانٹتے ہوئے آیا، پگڑیوں کو سجانا کمال نہیں، زندگیاں پگڑیوں کے مطابق بناؤ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، علم، عمل کا جواب ہی نہیں دینا پڑے گا، ان کو ان کے پگڑیوں کا جواب بھی دینا پڑے گا، ان کو ان کے داڑھیوں کا جواب دینا پڑے گا، ان کو ان کے عصے کا جواب دینا پڑے گا، لمبے چوڑے کرتے اور جھبوں کا جواب دینا پڑے گا، اپنے بیعت والے حلقوں کا جواب دینا پڑے گا، اپنی بیعت کا جواب دینا پڑے گا، اپنی خلافت کا جواب دینا پڑے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج کچھ بڑے ایسے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، کرو، ہمت ہے تم اپنے علم کے ساتھ مقابلہ کرو، عمل کے ساتھ مقابلہ کرو۔ سیاست حکومت کا ساتھ لیتے ہو تو پھر تم اس لائق نہیں ہو۔ سنو کان کھول کر، مجھے آج جمعہ 5 منٹ دے دو، میں آئندہ سے اپنی تقریریں بھی بند کر دوں گا یا اپنی تقریریں کم کر دوں گا۔ دل جل رہا ہے، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، سبیل الرشاد کو تم نے کیا سمجھا ہے؟ کھلونا سمجھا ہے یا کسی کونسلر کا گھر سمجھا ہے یا ایم ایل اے کا گھر سمجھا ہے یا ایم پی کا گھر سمجھا ہے، سی ایم اور ڈی سی ایم کا گھر سمجھا ہے؟ سبیل الرشاد اللہ والوں کی محنتوں کی تصویر ہے، دعاؤں کی تصویر ہے، تہجد کی تصویر ہے، صبر کی تصویر ہے، شکر کی تصویر ہے، علم کی تصویر ہے۔ امیر شریعت سوم کا انتقال ہوا، گزرے ہوئے اتوار کو حضرت کی قبر مبارک سبیل ہی میں بنانا طے بھی ہو گیا۔ حضرت کی قبر کو کھودا جا رہا تھا، توجہ کے ساتھ سنو، حضرت کی قبر مبارک کو کھودا جا رہا تھا۔ وہ علاقہ پورا مخصوص حضرات کے قبروں کا ہے۔ کھودتے دیکھتے کیا ہے، ایک 6 فٹ کے اندر ایک تازہ کفن نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، تازہ کفن نظر آتا ہے۔ کھودتے وہاں علماء کھڑے ہوئے ہیں، حضرت کے مریدین کھڑے ہوئے ہیں، حضرت کے شاگردان کھڑے ہوئے ہیں، کھودتے جا رہے ہیں۔ کھودتے ایک تازہ کفن، یوں معلوم ہو رہا ہے ابھی چند گھنٹے پہلے کسی کو دفنایا گیا ہے۔ کفن کے کلر میں بھی فرق نہیں آیا،
نیلے پن میں بھی کوئی فرق نہیں آیا. اب لوگ غور و فکر کر رہے تھے یہاں کسی کو دفن کر کے تو ایک عرصہ ہو گیا, یہ کس کی قبر ہو سکتی ہے, یہ کس کا علاقہ ہو سکتا ہے. غور و فکر کرنے کے بعد تحقیق کے ساتھ پتہ چلا 35 سال پہلے حضرت امیر شریعت اول بانی دارالعلوم سبیل الرشاد شاہ ابو سعود احمد علیہ الرحمہ کے چوتھے بیٹے حضرت مولانا شاہ لطف اللہ صاحب رشادی رحمت اللہ علیہ کا 3 سال کی عمر کا بچہ, جو 3 سال کی عمر میں ارخان کی وجہ سے انتقال کر گیا, اس کو 35 سال پہلے اس جگہ پر دفنائے ہیں. ذرا نتیجہ نکالو, جس سبیل کے اکابرین کی نسلوں کا یہ حال ہے تو پھر آباء و اجداد کا عالم کیا ہوگا. آج کہتے ہیں سبیل خالی ہو گیا, اب چلاؤ آپ جتنا چلانا چاہتے ہو. عہدوں سے آخرت میں فیصلے ہونے والے نہیں ہیں. میرے پاس اور بھی ذخیرہ ہے, لیکن حال دل خراب ہو گئے. دل کو اچھا رکھو. کپڑے کتنا اچھا ہے میرا سایہ ذرا دیکھو, کتنی اچھی ہے پگڑی میری دیکھو, چشمہ بھی میرا کتنا اچھا ہے, اندر کا توپ کتنا اچھا ہے. یہ سب اللہ کی نگاہوں سے گر جائیں گے جب اندر کا دل خراب ہو جاتا ہے. اندر کا دل اگر اچھا ہوتا ہے, پھٹے ہوئے کپڑوں پر بھی فرشتے رش کرنے لگتے ہیں. پھٹے ہوئے کپڑوں پر بھی فرشتے رش کرنے رکھتے ہیں. صحابہ والا دل بناؤ, صحابہ والی زندگی بناؤ. انشاءاللہ تعالی پھر کبھی موقع ملے تو میں آپ کے سامنے